अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हमारा मुल्क मौशी बहरान से गुजर रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन सा तबका है, कौन सी हुकूमत है जिसकी पॉलिसी जो है वो बेहतर रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है। आज प्राइम मिनिस्टर फेल हुए हैं या फिर सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, ये है बड़ा सवाल। इस पर हम बात करेंगे और स्टूडियो में हमें आज ज्वाइन किया है मारूफ बिजनेसमैन और दानिश्वर जनाब मंजूर मलिक साहब। अच्छा सर, बिजनेस कम्युनिटी के लिए नून लीग की जो जमात थी या पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है, किसकी पॉलिसी आपको सबसे बेटर लगी? मैम एक्चुअली पॉलिसी किसी ने भी बिजनेस के लिए नहीं बनाई, लेकिन कंपैरेटिवली नवाज शरीफ ने कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बनाई थी और वो भी उसका एक ख़ास दौर रहा जिसमें उन्होंने ये पॉलिसीज़ बनाई। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं लग रही थी तो उन्होंने कहा कि वजह क्या है, तो लोगों ने बताया कि मशीनरी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, रॉ मटेरियल्स नहीं है। तो उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप अगर फॉरेन रेमिडेंस का हम पे प्रेशर ना डालें तो कोई फॉरेनर आपके साथ मिलकर इन्वेस्ट करना चाहता तो आप इंडस्ट्री लगा लें। दूसरा, उन्होंने ये एक अच्छा काम किया कि उन्होंने जो गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारों का एक रोल डेवलप हो गया था वक्त के साथ नेगेटिव, उसके लिए उन्होंने उसको सिलेंडर कर लिया और कहा कि आप जहाँ चाहें इंडस्ट्री लगाएं और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को प्रमोट करें। तो वो उनका एक दौर है जिसकी वजह से फिर बाद में मियाँ साहब ने 2 टर्म्स जो हैं वो इंजॉय की, क्योंकि लोगों के ज़हन में था कि वो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी के साथ ये हुआ कि उन्होंने क्योंकि नेशनलाइजेशन की थी और वो अपने बावजूद इसके कि उन्होंने कई दफ़ा कोशिश की बट वो उस चीज़ों से बाहर नहीं निकल सके। देखिए, मैं अगर किसी गरीब आदमी की भी हेल्प करना चाहता हूँ ना तो 2 तरीके हैं, एक मैं उसको कमा के दूँ, एक मैं उसको कमाने के काबिल करूँ। एक्चुअली अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम लोगों को ख़ुद कमाने के काबिल करें, उन्हें ऐसी ऐसी सहूलतें दें कि वो बिज़नेस कर सकें, ऐसी सहूलतें दें कि वो इंडस्ट्री लगा सकें, ऐसी सहूलत दें कि वो किसी को सर्विस दे सकें और ये सारी उनकी डिग्निटी और ऑनर के साथ होनी चाहिए। तीसरी रह गई प्रेजेंट गवर्नमेंट। अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो दोनों का चू चू का मरबा बन गई और जितने माफियाज थे उन्होंने अपना रूप बदल के गॉडफादर्स इनके साथ अटैच्ड हो गए और उससे नुकसान ये हुआ कि पॉलिसीज़ आगे जाने के बजाय उनको पीछे की तरफ आना पड़ गया। ठीक। और आप देखें कि हालात ये बने कि अगर हम देखें माजी में तो हमने सफारशी लोगों के साथ जो है ना अपनी कैबिनेट्स में और इधर लोगों को इवन एजुकेशन सिस्टम बर्बाद था। तो आप सोचें कि यील्ड कौन सी निकली होगी जो अब आपके सामने आ रही है। आप बैंकिंग सेक्टर देख लें, आप गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन सेटअप देख लें, उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि फ़र्द अच्छे नहीं हैं। हमें सिस्टम देना चाहिए था कि फ़र्द की जो अपनी ओपिनियन है वो उसके ऊपर असरअंदाज ना हो, सिस्टम उसको इन्फोर्स करे। और दूसरा, हमें अपने मुल्क के अंदर ये जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि जी हर आदमी अपनी तरबियत करे तो मुल्क सर्वाइव करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर मुल्क का एक कलेक्टिव विजडम होता है, उसके हवाले से आप इंडिविजुअल तरबियत करते हैं, क्योंकि उस फर्द ने जाके कहीं ना कहीं सिस्टम में मर्ज होना होता है, या सिस्टम को स्पॉन्सर करना होता है, या सिस्टम से बेनिफिशियरी होना होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने अंदर खाने में नेग रहूँ और जो ही मैं सिस्टम में जाऊँ तो मैं करप्ट भी हूँ, मैं रिश्वत भी दे रहा हूँ, मैं कहीं से अपना मुफाद भी ले रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर कंपेरिजन किया जाए तो कोई गवर्नमेंट भी ऐसी नहीं अभी तक पाकिस्तान को मिल सकी जो पाकिस्तानियों की बात करती हो और पाकिस्तान को आगे बढ़ने का रास्ता देती हो। ठीक है सर, इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान कर्ज़ों में बुरी तरह डूब चुका है। IMF ने इतनी कड़ी शराइत रख दी हैं, मामलात इतने ख़राब हो रहे हैं, महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो क्या इन फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि फ्यूचर में कभी ये हालात बेहतर हो सकेंगे? हम इन हालात से कभी निकल पाएंगे? देखिए मैम, जो कर्ज़े हैं वो पूरी दुनिया लेती है, लेकिन वो लेती हैं प्रोडक्शन के लिए। मिसाल के तौर पे आप बिजली पैदा कर रहे हैं सस्ती, आप गैस पैदा कर रहे हैं, आप जो है वो डिस्कवर्स कर रहे हैं, आपको पार्टनर्स चाहिए। देखिए, किसी भी चीज़ के रिसोर्स हमें इकट्ठे करने के लिए या तो पार्टनरशिप चाहिए होती है या अच्छे वर्कर्स चाहिए होते हैं। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को उस तरह देखें कि पाकिस्तान ने अगर कर्ज़ा लिया है तो हम कर्ज़ा वापस करेंगे और कैसे करेंगे। और फिर जो पाकिस्तानी आबादी के हिसाब से हम बढ़ते जा रहे हैं, इन लोगों को रोज़गार कैसे देंगे। देखिए, आप सड़क पे जाते हैं, आपने देखा कि रेडी लगी हुई है, दुकान के आगे इंक्रोचमेंट है। वो क्यों है? इसलिए कि आदमी के पास अपनी मुआशी सर्वाइवल नहीं है। जब मुआशी सर्वाइवल नहीं है तो क्या होगा? वो प्रॉब्लम करेगा। हमें चाहिए कि हम इंडस्ट्री लगने दें
انڈسٹری کے لیے ہم نے کبھی کوئی پالیسی ایسی نہیں بنائی کہ انڈسٹری جو ہے اس کو لگنے دیا جائے. گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو کہا جائے کہ آپ جائیں اور ان کی مدد کرنی ہے, آپ نے ان کو بند نہیں کرنا. آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی انڈسٹری کو بند کریں. آپ کے پاس صرف اختیار یہ ہے کہ میں آپ کے کاؤنٹر پہ آیا ہوں, آپ مانیٹر کر رہی ہیں, میں آپ کو اپلائی کرتا ہوں, میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کہیں جائیں کریں. اور ٹیکس کو دیکھیں, سب سے بڑی 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے انفراسٹرکچر, جو ماحول کریٹ کرتا ہے کہ انڈسٹری لگائی جائے, ایٹریکشن پیدا کی جائے. پاکستان میں بہت بڑی ایٹریکشن ہے, 22 کروڑ لوگ ہیں. اگر سب لوگ فرض کریں ایک شرٹ خریدنے کے قابل ہو جائیں تو 22 کروڑ شرٹ تو آپ کو صبح چاہیے. اگر فرض ایک بندہ ایک جوتا لینے آ جائے تو 22 کروڑ جوتے تو کم از کم آپ کو چاہیے. تو انڈسٹریل پوٹینشیل, پروڈکشن پوٹینشیل ہمارے ملک میں بہت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی قوت خرید کو ایڈریس نہیں کیا. ہم نے ان کے لیے وہ اپرچونیٹیز نہیں بنائی. سلیکٹڈ لوگوں کو ہم SRO دے دیتے ہیں, سلیکٹڈ لوگوں کو ہم بینکوں سے لون دے دیتے ہیں, سلیکٹڈ لوگوں کو ہم جو ہے نا اکانومی کا ماڈل لے کے چلنے کا کہتے ہیں. پرنسپلی یہ سارے رانگ کانسیپٹس ہیں. ایکچوئل کانسیپٹ اس کہ آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جو بندہ انڈسٹری لگانا چاہتا ہے وہ آئے, ہم آپ کو یہ فیور کرتے ہیں یا آپ کو اس مقابلے میں جانا پڑے گا. تو کیا ہوگا کہ آپ کی انڈسٹری کمپیٹیٹیو ہوگی, آپ کی انڈسٹری سروائیبل ہوگی. اور ایڈوانس ٹیکس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ میری جو کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے اس کو لے جاتے ہیں. ٹھیک, میں نے ابھی بزنس نہیں کیا, مجھے نہیں پتا اس کا رزلٹ مارکیٹ میں, تو لوگ پھر اس کے ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے. جب لوگ نئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے تو نئی انوویشنز نہیں آتی. جب نئی انوویشنز نہیں آتی تو دنیا میں دن بدن آپ پیچھے کی طرف جاتے ہیں اور مانگ کے بھی کھاتے ہیں اور قرضے لے کے بھی کھاتے ہیں. سوورن گارنٹی کے اوپر لوگوں کو انوائٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے باوجود انویسٹر نہیں آتا. تو یہ سارے نیگیٹو ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے, پاکستان کے حالات ہیں, آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو, سیاستدانوں کو, صحافیوں کو, جوڈیشلی کو, بیوروکریسی کو؟ کون ذمہ دار ہے؟ میم ہم سب ذمہ دار ہیں. سب سے زیادہ ذمہ دار میں بھی ہوں جس نے ان چیزوں پہ اس طرح آواز نہیں اٹھائی. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی کو پیسہ کم دیا, کسی کو زیادہ دیا, لیکن 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہیں نا. ایک, اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا ہے کہ وہ ہر اچھے یا برے کو کمپیریٹیولی انالیسس کر سکتا ہے. نمبر 2, اس کو اللہ تعالیٰ نے وائس دی ہے کہ وہ اپنی آواز نکالے اور بتائے. ہماری انفارچونیٹلی لائلٹی جو ہے وہ کبھی کسی گروپ کی طرف ہو جاتی ہے, کبھی کسی گروپ کی طرف ہو جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لائلٹی کو کسی قیمت پہ سیکریفائز نہ کریں اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے ساتھ. دیکھیں, سرحدوں کی حفاظت بڑی ضروری ہے, لیکن اگر وہاں پہ بسنے والے سیف نہیں ہیں اور ان کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے, ان کے معاشرتی قتل عام ہو رہا ہے یا ان کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سرحدیں سیف رہتی ہیں؟ ٹھیک. اچھا, پاکستان کی بہتری کے لیے ابھی چیمبر اور بزنس مین جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں وہ یہی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں, جیسے ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو انڈسٹری کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی میں نے بات کی. اچھا, یہ بینیفٹ انڈسٹری کو نہیں ہوتا, یہ بینیفٹ سوسائٹی کو ہوتا ہے. جب جہاں پہ انڈسٹری چلتی ہے تو کئی لوگوں کو روزگار ملتا ہے, کئی لوگوں کی سروسز اویل ہوتی ہیں, کئی گورنمنٹ کے پروڈکٹ جو ہیں وہ اس میں اپنی سپلائز کرتے ہیں, گورنمنٹ کو ٹیکسیشن ملتی ہے, اور سوسائٹی کے اندر لوگوں کو ایک راستہ نظر آتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا اور اگر میں بھی کروں گا تو میں سروائیو کروں گا. لیکن جو ہمارے ہاں ایک نیگیٹو سوسائٹی میں رہا, وہ اسمگلنگ رہی, وہ دونوں, اور ہم نے ان کو مرج کر کے کہا یار بزنس مین یہ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی جس سوسائٹی میں جس چیز کا پوٹینشیل ہوگا اس میں لوگ آئیں گے, سیفلی اس میں سے نکل جائیں گے. اور وہ ایک آدمی نہیں ہوتا, ایک گروپ نہیں ہوتا, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم اسمگلنگ کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پروڈکشن کی طرف جانا پڑے گا. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم پروڈکٹ کے اوپر پابندیاں لگا دیں, اور جیسے چینی کے اوپر فرض کریں نوٹس لے لیا پرائم منسٹر صاحب نے اور کہتے ہیں جی کہ وہ چینی مہنگی ہوگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے امپورٹ کرنے کا لائسنس نہیں دیتے, آپ دیتے ہیں سسٹم کے تھرو. جی اچھا جی, میں پہلے جاؤں گا, میں منسٹری کو اپلائی کروں گا, منسٹری دیکھے گی گندم آنی کہ نہیں آنی, چینی آنی کہ نہیں آنی. یار بھائی مجھے مقابلے میں آنے دے نا, میں دیکھتا ہوں کہ کون اسٹاکس جو ہے وہ ایک لمٹ پہ زیادہ اسٹاک کرے گا, جب اسے خطرہ ہوگا کہ میں امپورٹ کر لوں گا. آپ ایکسپورٹ کو کنٹرول کر لیں, کموڈیٹیز کو, امپورٹ کو فری کر دیں, اور کہیں جی کہ ہم نے پیسے نہیں دینے, آپ خود پیسے لے کے آئیں, اپنے اوورسیز پارٹنرز کو ملائیں. تو 8-10 مہینے, سال کے بھی لوگ, اور اس کے ساتھ پارٹنرشپ بھی لوگوں کی انڈیویجول ہو سکتی ہے. ڈی اے کے اوپر ایلسیاں کھل سکتی ہیں, ڈالر کے اوپر پریشر کم ہو سکتا ہے. لیکن
مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں غربت پسند ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فقیر لوگ میرے گھر کے باہر کھڑے ہوں اور مجھے لگے کہ میں راجہ اندر کی اولاد میں سے ہوں اور میرے ایک وقت کے کھانا دینے سے ان کی زندگی بن رہی ہے. تو یہ کنڈیمڈ ہے میرے نزدیک، اس لیے میں اس کو کہتا ہوں. ٹھیک ہے سر، آج اگر ہم سچویشن کو دیکھیں، عمران خان ناکام ہوا ہے یا پھر سسٹم کولیپس کر گیا ہے؟ میم سسٹم تو تھا ہی نہیں، اسی لیے تو عمران خان صاحب کس بنیاد پہ آئے تھے کہ وہ انسٹیٹیوشنل ریفارم کریں گے. وہ اس وجہ سے آئے تھے کہ لوگوں کے اندر انجسٹس کی ایک جو فیلنگ تھی وہ تھی، لوگوں کے اندر لینڈ گریبرز کا ایشو تھا، لوگوں کے اندر جو انٹرنیشنلی ہمارا امیج تھا اس کی تباہی تھی. تو عمران خان صاحب کو سب نے سپورٹ کیا، لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب بھی انسٹیٹیوشن ایڈریس نہیں کر سکے. اور اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. پاکستان میں 3 مسئلے ہیں، چوتھا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس کے نتیجے میں باقی مسائل ہیں. ایک ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے سسٹم نہیں بنایا ایس او پی کے تحت، اسٹینڈرڈ آف پروسیجر کے ساتھ. ہم نے کیا ہے کہ ثواب دیدی اختیارات دے رہی ہیں. یہ ثواب دیدی اختیارات ایسی ہیں جیسے آپ کے ہاتھ میں کاغذ بھی ہے اور سامنے کاغذ بھی پڑا ہوا ہے اور قلم بھی آپ کے ہاتھ میں. آپ چاہیں کچھ لکھیں، آپ چاہیں نہ لکھیں. تو آپ نے کرپشن نہیں کی. سوری ٹو سے میں نے آپ کو اس لیے ایڈریس کیا، فار ایگزامپل میں نے کرپشن نہیں کی، مجھے آپ نے اختیار دیا کہ میں بولتا جاؤں، بول رہا ہوں. ٹھیک. کرپشن یہ ہے جب آپ ایس او پی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے میرے سوال کا جواب دینا اور اس کے بعد آپ نے خاموش ہو جائیں جیسے میں ابھی ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، ملک کی سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا تجویز کریں گے؟ میم ایسا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جوڈیشلی کام نہیں کر رہی، کسی ایک اتھارٹی کو کہا جاتا ہے وہ کام نہیں کر رہی. ایسا ہوتا نہیں. دیکھیے آپ ملک کا نظام ایک نقشے کے طور پہ، جیسے اس گھر کا ایک نقشہ ہے جس میں آپ نے طے کیا ہے ٹیبل یہاں ہوگی، مائک یہاں ہوگا، آواز اتنی اونچی ہوگی. یہ پورا ایک میکانزم ہے، کوئی ادارے سے سیپریٹ نہیں ہو سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایز اے پاکستان کریڈیبل کنٹری، اور پاکستان جس مقصد کے لیے لیا گیا تھا، اور آج علامہ اقبال کا ڈے بھی ہے، تو میں کہتا ہوں اقبال نے بھی جو کہا تھا اس کو اگر آپ فالو کر لیں تو وہ یہ ہے کہ پورا نقشہ رکھیں کہ ملک ہوتا کیا ہے، عوام کیا ہوتی ہے، جو ہمارے سوشل رائٹس ہیں وہ کیا ہیں، اور طے کریں کہ ہم نے دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، بلکہ ہم نے کمپٹیشن کے قابل جو ہمارے لوگ ہیں، بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، ہم نے اس کو میدان میں آنے دینا ہے اور مقابلتاً آنے دینا ہے، کسی سفارش کسی بنیاد پہ نہیں آنے دینا. جی ہم تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.